اور سر سید احمد خان علی گڑھی بے وقوف کے عقائد آپ کو بتائے تھے کہ وہ کن کن چیزوں کا منکر ہے، جنت کا، دوزخ کا، فرشتوں کا، انبیاء کرام کے معجزات کا وہ منکر تھا، اور اس کی کتابیں بتائی تھیں، خطوط سر سید، افکار سر سید، مقالات سر سید، سر سید کی کہانی اس کی اپنی زبانی، اور اس کی تفسیر القرآن جو 15 سپاروں میں لکھی پھر مر گیا۔ تو اتنا کچھ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہ بتایا تھا کہ نیچری کہتے کسے ہیں، جو بات عقل میں آئے اسے مانو، جو عقل کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو، یہ نیچری معنی ہے، نیچریت یہ اصل میں ہے۔ اور یہ فرقہ عیسائیوں میں پیدا ہوا، یہ پہلے درس میں ابتدا میں نے بتایا تھا، دہرا رہا ہوں تاکہ پیچھے کے ساتھ بات ہماری منسلک ہو جائے۔ اور پھر وہابیوں سے نکلا یہ فرقہ، اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اس فرقے نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور آج اس فرقے کے جراثیم بڑھتے بڑھتے اتنے تیزی سے پھیل گئے کہ آج کوئی ایسا گھر نہیں جس میں نیچری ذہن نہ ہو یا نیچری فکر نہ ہو۔ اور اس کی نشانیاں بتائی تھی موٹی موٹی میں نے، کہ مثلا نیچری فرقے کی پہلی نشانی میں نے جو بتائی تھی، کسی بچے کو یاد ہو؟ وہ تو حکم ہے نا، اس کے پیروکار جتنے اسے صحیح مانتے ہیں وہ مرتد ہیں اور کفار ہیں، سب ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ کافر کو بھی کافر، تیسری یہ کہ یہ کانٹے سے کھانا، چھری کانٹے چمچی سے کھانا یہ تہذیب ہے، اور ہاتھ سے کھانا یہ نعوذ باللہ واشیوں کا کام ہے، جانوروں کا کام۔ اسی طرح اور موٹی موٹی نشانیاں کہ نیچری جو ہوتا ہے یہ کسی اصل میں اندر سے دین پورے کا منکر ہوتا ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، لیکن اپنی عقل کے تابع وہ شریعت کو لاتا ہے۔ یعنی نیچریت کا نچوڑ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو، قرآن و سنت کو عقل کے پیچھے چلایا جائے، سائنس کے پیچھے چلایا جائے۔ اور اس بارے میں ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، سائنس کا معنی پڑھا تھا، فلسفہ پڑھا تھا، اور پھر آگے وحی۔ تو مومن کس پہ ایمان رکھتا ہے؟ غیب پر۔ دیکھو قبر غیب ہے ہم سے، جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، یہ تمام عقائد ہیں جن پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ اب جو سائنس ہے وہ ہے ہی عقل کی پرچار ہے، یعنی حواس خمسہ، یہ تفسیر بتائی تھی نا، تو اس کو مزید ہم دہراتے نہیں، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو سوال بھائی مزمل نے ایک سوال کیا کہ نیچری کہتے ہیں کہ کیا کہتے؟ سب ٹھیک ہے تو شریعت منع کرتی ہے، وجہ کیا؟ ہاں، اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ ہود کی آخری آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب تیرا رب چاہتا تو سب ہی ایک امت بنا دیتا، یعنی سب مسلمان ہوتے، کوئی ان میں کافر نہ ہوتا، اور تیرے رب نے ایسا چاہا نہیں۔ ایک ہے رب تعالیٰ کا حکم، ایک ہے رب تعالیٰ کی پسند۔ پیدا ہر کسی کو رب تعالیٰ نے کیا، یہ اس کی تخلیق ہے، ارادہ ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات پہ جو اعتراض اٹھاتا ہے وہی بے ایمان ہوتا ہے، کیونکہ مالک اصل میں وہ ہے، مالک کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہی اعتراض ہی تو ابلیس نے اٹھایا تھا اور مردود بنا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تیرا رب چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا، اس نے چاہا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ اختلاف رہے، لا یزالون مختلفین، کہ لوگ قیامت تک اختلاف کرتے رہیں گے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ،
اور میں نے مخلوق کو پیدا اسی لیے کیا کہ یہ اختلاف کریں، الا من رحم ربی، مگر جس پر تیرے رب کا رحم ہوگا وہ ان اختلافات سے بچ کر جو پورا دین ہے اس کو مان کر تھام کر وہ نجات پا جائے گا۔ تو یہ ہے اصل حقیقت اس فرقہ وریت کی، اعتراضات کی۔ اب یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے بھی ایسا حکم کیوں ہے، کسی کو کیوں کچھ کہنا چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ تو پہلے ہم تھوڑی سی یہ بات لیتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے، ان کے اصول کے مطابق اسے کچھ کہنا چاہیے یا نہیں؟ ان کے اصول کے مطابق نہیں کہنا چاہیے، ان کے اصول کے مطابق اب وہ فوراً کہیں گے کیوں بھائی، ہم بہت کچھ کہیں گے۔ بھائی اپنی بات تو سمجھو نا۔ اب تمہارے گھر میں کوئی ڈاکو چور رازن داخل ہو جائے تو اصول کے مطابق اسے کچھ نہ کہو، تو معلوم ہوا کہ ایسے لوگ بھٹکے بھولے ہوئے ہیں، دل کے اندھے ہیں۔ بعض لوگ لا علم ہیں، ان کو علم حقیقت کا نہیں، ان کو بتانا چاہیے۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں بھولے بھٹکے، حقائق جب سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ کہنا بھی کسی کو کچھ نہ کہو، جملہ تو بہت اچھا ہے۔ اب یہ کہنے سے جتنے نبی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب کی ہم نے نفی کر دی، جو یہ کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نبی رسول بھیجتا ہے، نبیوں رسولوں نے کچھ کہا یا نہیں؟ ہر دور کے کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو کہا یا نہیں؟ تو اب یہ ذہن بنا لینا کہ کسی کو کچھ نہ کہو، اپنی باری آئے تو بہت کچھ کہتے ہیں، دین کی باری آئے تو کچھ نہ کہو، اس کا مطلب یہ کہ اس کی نظر میں دین کوئی شے نہیں ہے، اور جو دین کو کچھ نہیں سمجھتا وہ رہا کیا وہ مسلمان رہ سکتا؟ تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ایسے ہی ہے کہ ایک وہ بے وقوف مرتد ہندوستان میں اس کا نام ہے خبیث کا وسیم رضوی، وہ کنجر اب ہندو بن گیا ہے، پہلے مرتد ہوا شیعہ تھا، پھر مرتد ہو گیا اور اب ہندو بن گیا ہے۔ یہ ایجنسیوں کا اٹھایا ہوا کنجر تھا جس نے یہ بکواس کی تھی میڈیا پہ آ کر سر عام ہندوستان میں، اور وہاں کے جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر اس نے کی کہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں 26 آیتیں جو ان کو نکال دو، یہ نعوذ باللہ دہشت گردی پھیلاتی ہے۔ اب اس کنجر نے بھی تو یہ دعویٰ کر دیا۔ پھر اسی طرح ایک سوال ہوا کہ یہ جو لواطت ہے نا، لواطت، یہاں سے ہم اصلاحی بات بھی کر رہے ہیں، لواطت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ مرد کا مرد سے شہوت کو پورا کرنا، دوسرے لفظوں میں منڈے بازی، سمجھ آ رہی بات؟ اس کو لواطت کہتے ہیں۔ کیا لواطت کہتے ہیں؟ ایک خبیث نے سوال کیا آگے، ایک مفتی کے اوپر اس نے سوال کیا، کسی کا سوال تھا، یہ این جی اوز وغیرہ جو ہوتی ہیں، جیسے امریکہ میں مرد مرد سے شہوت پوری کرے، عورت عورت سے شہوت پوری کرے، مرد مرد سے یہ برا فعل کرتا ہے تو اسے لواطت کہتے ہیں، اور عورت عورت سے ایسی بدفعلی کرتی ہے تو اسے سحق کہتے ہیں۔ سحق، سحق، سین ہا بریک اور قاف دو نقطے، سحق یعنی ہم جنس پرستی، ان کی زبان میں جسے کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اندر یہ بیماری داخل ہوئی اور شیطان خبیث نے کی۔ بات کو تھوڑا توجہ سے سننا ہے۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ ایک فطری میلان ہوتا ہے انسان کا، یعنی طبیعت انسان کی چاہتی ہے وہ جس سے چاہے اپنا تعلق قائم کرے، ایک فطری عمل ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کو قرآن پاک میں بھی کہیں منع نہیں کیا گیا ہے۔ اب یہ سوال آیا، اب سوچنے کی بات یہ، یعنی اس نے کس چیز کے سہارا لیا کہ یہ فطری عمل ہے، یعنی ایک طبی میلان ہے، طبیعت میں انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس میں کیا حرج ہے، اور قرآن پاک نے بھی اسے منع نہیں کیا ہے۔ تو آگے جواب دیا گیا، جواب اس نے ٹھیک دیا دینے والے نے، اس نے کہا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں منع نہیں ہے
تو قرآن پاک میں پخانا کھانا بھی منع نہیں ہے، تو کیا اس کی طرح ملان آپ کا ہوگا؟ منع تو قرآن پاک میں یہ بھی نہیں ہے پخانا کھانا، قرآن میں نہیں منع، لکھا ہوا نہیں ہے۔ پیشاب پینا بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ بندر حرام ہے قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا، گدھا حرام ہے قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا، تو ایسے تو کئی چیزیں ہو جائیں گی۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ تبھی ہماری طبیعت ملان ایسا چاہتا ہے، اب سوچو بات، روزہ رکھا ہو آدمی نے، اب طبیعت ملان تو چاہتا ہے کہ کھانا کھائیں، چاہتی ہے نا طبیعت، لیکن تقاضا ہم کیا کرتے ہیں کہ روکتے ہیں، کھانے سے اپنے آپ کو روکتے۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے لیکن تبھی میلان ہے کہ پانی پئیں، تو کیا ہم اس وقت پانی پی لیتے ہیں؟ روکتے ہیں نا اپنے آپ کو۔ تو جیسے وہاں ہم روکتے ہیں، اب شوہر ہے اس کی میلان تبھی ہے خامد کا بیوی کی طرف روزے کی حالت میں، تو کیا بیوی کے پاس جائے گا؟ اب تبھی میلان تو ادھر بھی ہے۔ تو یہ طبیعت بغاض نہیں ہے، یہ ایسا فعل ہے جو صرف لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اگر طبیعت فطرت میں ہوتا تو پہلے بھی لوگ آئے تھے، ظالم پہلے بھی تھے، گناہ پہلے بھی تھے، بدکاریاں ظلم پہلے بھی تھے، لیکن ایسا کوئی عمل پہلے آیا نہیں اس قوم سے پہلے۔ اور قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے اور کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو اب جی طبیعت ہے نا، یہ طبیعت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ سوال بھی یہ طبیعت سے متعلقہ ہے کہ کسی نے کچھ کسی کو کچھ نہ کہو، جب یہ طبیعت ہر ایک کی چاہتی ہے کہ سب انسان برابر ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، سب انسان برابر ہے۔ یہ سنا ہوا نا جملہ، یہیں سے اگلی ہم نشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ سب انسان برابر ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، سب برابر ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہے، یہ نیچری کہیں گے۔ اب ان سے پوچھو، نیچری سے پوچھو تو اور سور برابر ہو، تو کہے گا میں نے سور کے کام کی بات کی ہے، میں نے تو انسان کی بات کی ہے۔ اب نیچری سے پوچھو امیتابھ بچن کے ساتھ جو کجری ڈانس کرتی ہے وہ آپ کی بہن ہے، نیچری بس ابھی انسان برابر ہے، تو کیا نیچری مانے گا کہ وہ میری بہن ہے؟ تو وہاں سب انسان برابر کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہ اعلیٰ ہے جو پرہیزگار اور مومن ہے، بس۔ سمجھ آ گئی سورۃ حجرات کی آیت پاک ہے، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے پرہیزگار وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہی سے کہیں گے کہ جی سب انسان برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں فرق رکھا ہے، کوئی بھی جنس مخلوق کی دیکھ لیں اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا کہ نہیں؟ میں کتے دیکھ لیں، کتے ایک جنس ہے نا، امت ہے، کتے بھی ایک امت ہیں، لیکن کئی کتے وہ ہوتے ہیں جو گھروں میں بیڈوں پہ سوتے ہیں، کئی کتے وہ ہوتے ہیں جو بازاروں میں لٹ ہوتے ہیں تو کتے ہی نا۔ تو یہ کتے آپس میں برابر نہیں ہیں، سارے انسان بے وقوف کیسے برابر ہیں؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ اگلی نشانیاں ہم نے پڑھی یاد باتوں باتوں میں کہ کہیں گے سب انسان برابر ہے، سب انسان برابر ہے۔ اب یہی تو ووٹنگ ہے کہ ووٹنگ میں سب برابر ہے، سمجھ نہیں آئی بات کی؟ بھائی ایک حاجی ہے اس کا بھی ایک ووٹ، ایک شرابی ہے اس کا بھی ایک ووٹ، ایسے ہی ہے۔ تو ووٹوں میں تو برابر ہیں، کیا دین میں بھی برابر ہے؟ تو معلوم ہوا جو ووٹوں کو جائز سمجھتا ہے اس نے نبی اور امتی کا فرق ہی مٹا دیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں ہم مختصر بات کرتے ہیں، اتنی سمجھ آ گئی بات کی نیچریت کے حوالے سے؟ یعنی ایک نشانی اور ہم نے پڑھی، وہ کیا ہے؟ سب انسان برابر ہے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ سب انسان برابر ہے۔ جب کتے برابر نہیں ہیں تو انسان بھائی کیسے برابر ہے؟ پھر بعض کہتے ہیں نا بھئی ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں، یہ بھی کہتے ہیں نا، جی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوندیاں۔ میں کہا بالکل ٹھیک ہے،
پر سچی دسو جدو وجدیاں نے پنجے وجدیاں کہ ایک ادھی پنجے وجدیاں کہ برابر نہیں ہے اگیاں میں کہ برابر واقعہ نہیں جی اندر باں پورا تون دے بھی پھر پنجے اندر چلیاں جا دیاں کہ کونا ہاں وہ یہ باں جو بندہ تون دے گھرے نو تے ہن پنجے اندر گئیاں کہ کونا پاویں برابر ہے تے پاویں نہیں برابر اندر چلیاں گئیاں کونا اور یہ آپ دیکھتے بھی ہیں جانوروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یہ بیج وغیرہ رکھاتے ہیں نا ڈاکٹروں سے تو ہم مشاہدہ بالکل کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہم یہاں تک ظلم کی حدوں کو پار کر چکے ہیں کہ اب یعنی یہاں پہلے جانوروں پہ تجربے کیے انہوں نے اور پھر آگے بیج رکھوانے کے لیے سلسلے آؤٹ کر دیے اور پھر عورتوں کے ساتھ بھی یہ ظلم زیادتیاں ہونے لگیں یہاں تک کہ نعوذ باللہ جس کے اولاد نہیں ہوتی وہ بیج رکھا لے یہ عام اسپتالوں میں مطلب چلتا ہے سلسلہ تو یہ غیرت کا جنازہ اس طرح انہوں نے نکالا ہے تو خیر ہم بات کر رہے تھے بد مذہبوں کے حوالے سے نیچریت کے حوالے سے اتنی کافی ہے یہ بات کی سمجھ آ گئی کہ جو کہے جی کسی کو کچھ نہ کہو سب ٹھیک ہے جہاں کو لگا ہے لگا رہے یہ یوں سمجھو کہ اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کے آنے کا انکار کر دیا اب جملہ دیکھنے میں کتنا میٹھا ہے لیکن اس کو کھولا ہے تو کتنا کفر کا گٹر نکلا ہے سمجھ نہیں آئی بھئی سب ہی کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے تو نبی رسول آئے کیوں میدان کربلا میں امام حسین نے یزید پلید کو کچھ کہا تھا یا نہیں اگر کچھ نہ کہا ہوتا تو شہادت ہی نہ ہوتی صحابہ پاک نے کچھ کہا تھا تو مکہ پاک چھوڑنا پڑا تو کہنے سے ہی تو حق اور باطل کا فرق ہوتا ہے جو کہتا ہے کسی کو کچھ نہ کہو گویا اس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے اب اسے سمجھانا چاہیے وہی بات سنو اب اس کی تھوڑی سی توجیہ بھی کر دوں میں ایک ہے اس صورت میں کسی کو کچھ نہ کہنا کہ اب کہنے کا فائدہ نہیں میاں بہت کچھ کہہ چکے ہیں اثر نہیں ہے معاشرے پہ گھر میں بہت کچھ کہہ چکے اثر نہیں ہوتا لہذا چھوڑو کچھ نہ کہو کسی کو ایک ہے یہ طریقہ نفی کا لیکن یہاں بھی قرآن پاک ہمیں فرماتا ہے ذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین کہ نصیحت کرتے رہو نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے کن کو ایمان والوں کو اب جو مومن ہوگا وہ نصیحت سے فائدہ حاصل کرے گا تو بات سمجھ آ گئی یہاں تک آگے بڑھتے ہوئے آخری بات کرتے نشانیوں کے حوالے سے ہم نے سنی نشانیوں کے حوالے سے ایک نشانی پڑھی تھی سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں جو یہ مانتا ہے وہ سنی مسلمان ہے اب آج کے دور میں بقیہ نشانیاں تو آگے بہت ہیں اس ایک نشانی پہ آپ پرکھ سکتے ہیں کہ سنی کون ہے سنی گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اگرچہ وہاں کھڑا ہے لیکن اس گناہ کو روک نہیں سکتا روکنے کی قدرت نہیں ہے لیکن دل میں جلتا ہے کہ ہے یہ گناہ وہ مومن ہے اور ایک وہاں نہیں کھڑا ہے اس گناہ میں لیکن سمجھتا اسے جائز ہے تو وہ اس گناہ میں شامل ہے وہ جو گناہ کے ہم نے 3 درجے پڑھے تھے نا سب سے پہلا کیا درجہ گناہ کو گناہ سمجھنا یہ مومن کے لیے لازم ہے دوسرا کیا تھا نہ سمجھنا اور تیسرا فخر کرنا اب یہاں آپ کے سامنے بات واضح ہے آج کے مول معاشرے میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں اور جو مانتے ہیں اگرچہ عمل نہیں ہے وہ ہمارے سنی بھائی ہیں بات ان کی کر رہا ہوں جو مقابلے میں ہیں اب مثال کے طور پہ پردے کو آپ لے لیں پردے کو لے لیں اب اکثر عورتیں پردے کو اپنے لیے لازم سمجھتی ہیں یا عیب سمجھتی عیب سمجھتی اب یہ حکم تھا قرآن پاک کا کہ پردہ واجب ہے اب ایک مسلمان عورت ہے وہ کرتی نہیں ہے 100 مجبوریاں کرتی نہیں ہے لیکن جب اسے کہا جائے کہ پردہ ضروری ہے تو وہ سر جھکا دے کہ ہاں ضروری ہے میں مانتی ہوں تو اس سے اس کا ایمان بچ جاتا ہے عملی مخالفت اگرچہ آ گئی لیکن ایمان اس کا
بچ گئے. سمجھ آ گئی؟ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں. اب یہ جو انگریز کی تعلیم ہمارے اوپر چل رہی ہے، اس کو قوم فرض سمجھتی ہے یا گناہ؟ بڑا فرض سمجھ رہی ہے. اور جیسے جیسے فرض سمجھ رہی ہے اسی طرح مرض بڑھ رہا ہے. ایسے ہی اب یہاں یہ حدیث پاک کا تھوڑا سا سن لو. اب وہ کچھ حدیثیں سنائیں گے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلم و مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. پہلی بات تو یہ کہ حدیث پاک میں مسلم دا لفظ مسلمہ دا لفظ نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہاں اتباع میں مسلمہ یعنی مسلمان عورت کا حکم آ گیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. تو یہاں عورت کا ذکر نہیں، لیکن اتباع میں عورت پر بھی فرض ہو گیا. تو حدیث پاک کو سمجھو طلب العلم میں. اب کاش یہاں آپ لکھنے کو جانتے ہوتے. اس جملے کو حدیث پاک کو جب لکھا جاتا ہے طلب آگے العلم آتا ہے، العلم آتا ہے نا، طلب العلم میں الف لام آتا ہے. اب یہ جو الف لام ہوتا ہے نا، عربی میں اس کا اصول اور قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عام کو خاص بنا دیتا ہے، عام کو خاص بنا دیتا ہے. اب حدیث پاک میں طلب العلم یعنی خاص علم، عام نہیں، خاص علم. اب خاص علم کس کا ہے؟ دین کا. ایک کتاب ہے، ایک الکتاب ہے. کتاب عام ہے، الکتاب خاص ہے. شروع میں ہم نہیں پڑھتے ذالک الکتاب، یہاں الف لام ہے نا. تو جیسے کتاب خاص ہے، العلم علم بھی اسی کتاب کا خاص ہے. یہیں سے نیچریوں کی بات واضح ہو گئی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا کہ جو آیتیں حدیث علم دین کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نے بیان فرمائی ہے، نیچری لوگ اس کو یہ دنیا کی انگریزی تعلیم کے اوپر فٹ کر کے کہیں گے کہ یہ وہ علم نعوذ باللہ. یہ نیچریوں کی نشانی بھی سامنے آ گئی. یعنی جو فضیلت علم دین کے حوالے سے قرآن و سنت میں ہے، وہی آیتیں حدیثیں وہ اس سکول کی تعلیم کے اوپر فٹ کر کے کہیں گے کہ ہم فرض پورا کر رہے ہیں. یہ تو تھا علمی جواب. اب اس کا تحقیقی جواب یہ سمجھیں جو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. ان سے پوچھو ٹیچر جی تاڑی کڑی کنویں چ پڑھ دی آ؟ ایف اے کر رہی ہے. ٹیچر جی یہ ایف اے کرا کے کی کراؤنا جے کڑی کو؟ اب پتر کو نوکری شوکری لگ جائے گی، ٹیچر لگے گی، جو بھی ہو. تو لگانے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے. کس لیے؟ لگانے کے لیے. ساڈے ان پڑھ ماں باپ کی آدھے اب پوتر پڑھ لا چنگا رس، نوکری چنگی لگ جیسے پڑھ لا. پوتر نہ پڑھے ہوئی تو مڑ ٹوکری، ٹوکری نہ پڑھے ہوئی تو ٹوکری، محنت مزدوری. اب محنت مزدوری تو تھی نبیوں کی سنت. ان پڑھ ماں باپ نے اس طرح توہین پہ قدم رکھ دیا کہ جو انبیاء کا کام سنت تھا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور کہہ دیا کہ پتر ٹوکری پھر زہرتے ہونی. تو ادھر کیا ہے؟ پڑھے گا تو پھر آپ کو نوکری ہوگی، آپ کی نوکری ہوگی، پھر آپ کی چھوکری کی تعلق ہو جائے گا، اور پھر دلہنیاں گھر میں آ جائے گی. دلہنیاں جب بھی گھر میں قدم رکھے گی سب سے پہلے وہ ان ماں باپ کو جو ان پڑھ تھے ان کو ناکو چنے چبائے گی، ناتھ ڈال کر نچائے گی. 4 دنوں کے بعد کہے گی آپ کے جو والدین ہیں یا یہ رہ سکتے ہیں یا میں رہ سکتی ہوں. اب یہ نوکری چھوکری والا چھوکری کے چکر میں تھا، اب ماں باپ کو سائڈ پہ کر دیا. تو ایمان سے بتاؤ عورت کا معنی کیا ہے؟ پردہ. عورت کا معنی شریعت میں کیا ہے؟ یعنی ایسی چیز جسے دیکھنے سے آر محسوس ہو.
اور برا محسوس ہو، شرمائے آدمی سے کیا دیکھوں یار، شرم کی بات ہے، سمجھ لیا؟ تو خیر اتنی بات یہاں ہم کرتے ختم بات کرتے ہیں، آخر پہ بات ہم کریں گے نیچریوں کے حوالے سے۔ آج ہمارا تقریباً درس جتنا تعارف آپ کے لیے ضروری تھا اتنا اختتام کو پہنچا۔ اب دوسری نشانی کو کل ہم پڑھیں گے اور اس نشانی کا عنوان ہوگا رافضی۔